آج ہم جس اسلام، اخلاق، عدل اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ایسا انقلاب ہے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ لیکن اس انقلاب سے پہلے، یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عرب کا حال کیا تھا؟ یہ وہ زمانہ تھا جسے تاریخ نے عہد جاہلیت کا نام دیا، جہاں عقل زندہ تھی مگر ضمیر مردہ، جہاں بہادری تھی مگر رحم نہیں، جہاں شاعری تھی مگر اخلاق نہیں، اور جہاں اللہ کا گھر تو تھا مگر اللہ کا نظام نہیں تھا۔ آئیے آج ہم وقت کی دھور ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے عرب کس حال میں تھا۔ جزیرہ عرب تین اطراف سے سمندر اور ایک طرف وسیع صحرا پر مشتمل تھا۔ یہ علاقہ نہایت سخت، خشک اور بے رحم تھا۔ نہ باقاعدہ حکومت، نہ مرکزی قانون، نہ کوئی ریاستی نظام۔ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ خود ایک ریاست تھا اور قبیلے کا سردار ہی قانون تھا۔ قبائلی تعصب اتنا شدید تھا کہ میرا قبیلہ حق پر ہو یا باطل پر، میں اسی کے ساتھ ہوں۔ یہی سوچ خونریز جنگوں کو جنم دیتی تھی۔ جاہلیت کا مطلب صرف لا علمی نہیں، بلکہ اخلاقی، روحانی اور فکری گمراہی ہے۔ اس دور میں علم تھا مگر ہدایت نہیں، عقل تھی مگر عدل نہیں، عبادت تھی مگر توحید نہیں۔ لوگ خدا کو مانتے تھے مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ بت پرستی بعثت سے پہلے عرب میں بت پرستی عام تھی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ ہر قبیلے کا الگ بت، ہر دھر کا الگ خدا۔ مشہور بت حبل، لات، منات، عزا۔ لوگ پتھر کے بت خود تراشتے، پھر ان کے سامنے جھکتے۔ یہی نہیں، اگر سفر میں بت نہ ملتا تو کھجور کا بت بنا لیتے۔ عبادت کے بعد بھوک لگتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین موجود تھا، مگر صرف نام کی حد تک۔ چند گنے چنے لوگ حنفاء کہلاتے تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، جیسے حضرت زید بن عمر رضی اللہ عنہ۔ لیکن اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شراب عرب معاشرے کا لازمی حصہ تھی۔ محفلیں شراب کے بغیر ادھوری شاعری میں۔ شراب کا تذکرہ نشے میں، قتل، گالم گلوچ، بے حیائی عام بات تھی۔ جوا عربوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اونٹوں پر شرطیں، دولت کا ضیاع، خاندانوں کی تباہی، لیکن پھر بھی اسے شان سمجھا جاتا تھا۔ نکاح کا کوئی واضح نظام نہیں تھا۔ کئی قسم کے ناجائز تعلقات، عورت کی کوئی عزت نہیں، وفاداری کا تصور کمزور۔ بعض عورتوں کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے جو بدکاری کی علامت تھے۔ یہ عہد عورت کے لیے سب سے تاریک تھا۔ عورت کو مال سمجھا جاتا، وراثت میں حق نہیں، شوہر مر جائے تو خود وراثت بن جاتی۔ سب سے ہولناک رسم، زندہ درگور کرنا بیٹی کی پیدائش پر۔ چہرے سیاہ ہو جاتے، باپ شرمندہ ہوتا۔ بعض باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن نے اسی منظر کو یوں بیان کیا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی۔ غلامی عام تھی۔ قیدی، غلام، غریب، غلام، طاقتور کمزور کو غلام بنا لیتا۔ غلام، مار کھاتے بیچے جاتے، کوئی حق نہیں انسان۔ انسان سود عام تھا، امیر مزید، امیر غریب مزید۔ غریب قرض نہ چکا سکے تو غلام بنا لیا جاتا۔ رب تجارت میں ماہر تھے۔ مکہ تجارتی مرکز، قریش کے تجارتی قافلے یمن اور شام کے سفر، لیکن ناپ تول میں دھوکہ، ذخیرہ اندوزی، بددیانتی عام تھی۔ قبائلی جنگیں معمول تھی۔ معمولی بات پر جنگ، سالوں تک خون ریزی، نسل در نسل دشمنی۔ مشہور جنگ، جنگ بسوس، جو 40 سال تک جاری رہی۔ عرب جاہل نہیں تھے۔ شاعری عروج پر، خطابت کا فن، حافظہ مضبوط، معلقات سبع کعبہ پر لٹکائی جاتے، لیکن یہ علم اخلاق سے خالی، ہدایت سے محروم تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں، ہر قبیلہ خود مختار طاقتی۔ قانون، یہی وجہ تھی کہ پورا عرب انتشار، بدامنی، ظلم کا شکار تھا۔ یہ دنیا نبی کی منتظر تھی، نور کی طلبگار تھی، اصلاح کی محتاج تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالا جائے۔ اسی معاشرے میں ایک یتیم مگر امین، صادق باکردار شخص پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، شرک سے نفرت کرتا۔ یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعثت سے پہلے عرب ظلم میں ڈوبا، اخلاق سے خالی، انسانیت سے دور تھا، لیکن یہی زمین عدل کا گہوارہ بنی،
انسانیت کی معلم بنی، دنیا کی رہنما بنی، جب نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا۔ یہی ہے جہالت سے ہدایت تک کا سفر۔